آیت نمبر 57 یہ آیت نمبر 57 سورہ زخرف پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، صدق اللہ العظیم۔ جب سورہ انبیاء میں یہ آیت نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ مشرکین جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی اور تم بھی سارے جہنم کا ایندھن ہو اور تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو مشرکین مکہ نے اعتراض اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک سازش شروع کی اور کہنے لگے کہ دیکھو جی، اگر ہم اور ہمارے معبودان وہ جہنم کا ایندھن ہیں تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی ہے، عیسائیوں نے ان کی بھی پوجا کی ہے، ان کو بھی الہ اور معبود مانا ہے، تو نعوذ باللہ پھر وہ بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ جب غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں گے، وہ بھی تو ان کے ساتھ ہی ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے کہ ہمارے جو معبودان ہیں وہ تو فرشتے ہیں، ہم تو فرشتوں کی اصل پوجا کرتے ہیں، اور یہ جو ہم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں یہ تو صرف دل جمی کے لیے ہیں، لہٰذا فرشتے جو ہیں وہ تو اعلیٰ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب ہمارے معبودان، یعنی وہی آخر میں بات وہی آ گئی کہ جب وہ اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ اس طرح کی جو بحثیں چھیڑتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حق بات واضح ہو جائے اور ہم حق کو قبول کر لیں، بلکہ صرف ان ابحاث کو چھیڑنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک طرح کی بحث مباحثہ کرنا، اور اسی طرح بحث اور جدال مقصود ہے، اور اشتعال دلانا مقصود ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ اونچا کرنا مقصود ہے۔ باقی ان کا مقصود ماننا ہے ہی نہیں، ماننے کے لیے اس طرح کے جھگڑے نہیں کر رہے، اور اصل میں وہ ہیں ہی جھگڑالو، ہر معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں ان کا یہ طریقہ اور وتیرہ بن چکا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان کا جو جھگڑا بحث مباحثہ وہ حق کی تلاش کے لیے نہیں ہے بلکہ حق کے مقابلے کے لیے ہے۔ فرمایا نا ولما ضرب ابن مریم، اور جب بیان کیا گیا عیسیٰ بن مریم کی مسئلہ مثال کو یا ان کے حال کو بیان کیا گیا یا کیا جاتا ہے، تو اذا قوموں کا، تو اسی وقت آپ کی قوم میں نہ اس سے یصدون، چلانا شروع ہو جاتی ہے، وہ تالیاں پیٹتے ہیں، چلاتے ہیں، دیکھو جی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ ان کی بھی تو پوجا ہوئی ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں آلیاتنا خیرن، کہ کیا ہمارے معبودان بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ، ما ضربوہ، اور نہیں وہ بیان کرتے لکا آپ کے لیے یہ مثالیں، الا جدلا، مگر جھگڑے کے لیے، کہ ما ضربوہ لکا، کہ یہ جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں یہ آپ کے سامنے یہ بیان نہیں کرتے مگر صرف جھگڑے کے لیے۔ بل ہم، بلکہ وہ قوم، ایسی قوم ہے، خاصمون، جو جھگڑالو ہے، ان کا جو ہے نا وہ مقصد ہی جھگڑا ہے اور فتنہ فساد ہے، باقی حق کی تلاش نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ان ہوا الا عبد، یہاں سے پھر جواب دیا اصل ان کے اس اعتراض کا۔ اب ان کے اس اعتراض کا ایک جواب تو وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا سورہ انبیاء میں ہی، کہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ مشرکین اور ان کے معبودان، یعنی وہ جو مورتیاں جو انہوں نے بنا رکھی ہیں وہ سارے جہنم میں اکٹھے ہوں گے، یا ان کے معبودان باطلہ۔ ہاں، جو وہ شخصیات ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے جو ہے نا وہ اچھی بات طے شدہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، تو وہ فرمایا جہنم سے دور رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا حکم ہی نہیں دیا کہ ہماری پوجا کیجیے،
اور ہمیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر یہاں فرمایا کہ وہ تو ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ایک نشانی بنایا، اور باقی یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا حکم ہی نہیں دیا کہ بھائی مجھے پوجو، میری پیروی کرو، تم میری عبادت کرو، بلکہ انہوں نے تو یہ بارہا اعلان کیا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ دوسرے کئی مقام پر گزرا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اور کبھی انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں اللہ کے ساتھ شریک ہوں، نعوذ باللہ، یا ربوبیت میں میرا حصہ ہے۔ وہ تو ہمیشہ اپنی بندگی ظاہر کرتے رہے، اور وہ ہمارے بندے ہیں جس پر ہم نے انعام کیا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ فرمانا ان ہوا نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام الا مگر عبد، ہمارے بندے، ایک بندے، عبد انعمنا، ہم نے انعام کیا علیہ ان پر، وجعلنا، اور ہم نے ان کو بنایا مثلا نشانی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، کہ بغیر اپنی باپ کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک نشان بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے آسمانوں پہ رہتے ہیں اور اس لیے وہ اعلیٰ ہیں، اور وہ اللہ کے مقربین ہیں، اور اللہ کے نعوذ باللہ بیٹی ہیں، اور وہ عبادت کے لائق ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جگہ میں رہنے سے کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں ہو سکتا۔ مطلب آسمانوں میں بھی جو مخلوق اللہ کی رہتی ہے تو مخلوق کی ہے، چاہے زمین میں رہے چاہے آسمانوں میں رہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو فرشتوں کو یہاں زمین پہ بھیج دیں اور وہی تمہارے خلیفہ بن جائیں، یعنی مطلب ہے کہ جس طرح تم زمین میں خلافت کر رہے ہو، تمہاری نسل در نسل زمین میں چل رہی ہے، اسی طرح ان کی نسل زمین میں چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق بنایا ہی نہیں۔ ان کی تو اولاد وغیرہ شادی کچھ ہے ہی نہیں، ان میں کوئی خواہش ہے ہی نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے، وہ آسمانوں میں بھی رہتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، زمین پہ بھی آتے ہیں انسانوں کی خدمت کے لیے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اسی کام کو کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا وہ عبادت کے لائق ہیں، بالکل غلط ہے۔ فرمایا نا وَلَوْ، اگر نشاء ہم چاہیں تو لجعلنا، تو ہم بنا دیں منکم تم میں سے ملائکۃ فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفون جو تمہارے جانشین ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو تم میں سے ہی فرشتے پیدا کر دیں اور پھر ان کو آگے زمین میں جو ہے نا وہ نسل در نسل چلا دیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہے۔ باقی فرشتوں کا آسمانوں میں رہنا اور پھر اس طرح کا مخلوق ہونا یہ عبادت کے لائق ہونے کی نشانی اور دلیل نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ اب آگے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دوبارہ گفتگو شروع ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب قیامت کی نشانیوں میں سے کس طرح ہیں؟ تو اس میں دو طرح سے۔ نمبر ایک، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قانون سے ہٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت میں دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، قم بإذن اللہ کہتے قبر پہ کھڑے ہو کے زندہ ہو جاتے تھے۔ سام میں نوح کو انہوں نے زندہ کیا، ابن العاشر کو زندہ کیا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، مجسمہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی قیامت کی نشانی ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر کر سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے اس کے کہنے پہ، اور اسی طرح وہ پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارے وہ اڑ جائے زندہ ہو کے، تو وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت میں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ زندہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی اس اعتبار سے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، یہ تو کنفرم بات ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے اور نہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، پر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور فرمایا وما قتلوہ یقینا، وہ یقیناً قتل نہیں کیا گیا، شہید نہیں کیا گیا، بلکہ وہ آسمانوں پہ موجود ہیں اور اب بھی دوسرے آسمان پہ ہیں، اور قیامت کے قریب احادیث مبارکہ میں آتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور
دین محمدی کی تبلیغ کریں گے اور یہاں باقاعدہ ان کی حکمرانی ہوگی اور اسی طرح اپنی طبی عمر پوری کریں گے اور پھر وفات ہوگی تو روزہ رسول میں ان کی تدفین ہوگی۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی دوبارہ آنا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کہ جس طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا آنا ہے، دجال کا آنا ہے، پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر عنقریب قیامت آ جائے گی۔ تو یہ فرمایا، ہاں پھر ساتھ ہی فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں بالکل شک نہ کرو، میری اتباع کرو، میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ مشرکین جو وہ قیامت کا انکار کرتے تھے تو فرمایا نہیں، قیامت کا انکار نہ کرو، قیامت جو ہے وہ برپا ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احتساب کرنا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، البتہ قیامت کی نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ، پس تم ہرگز نہ شک کرو، بہا، اس میں یعنی قیامت میں، قیامت کے آنے میں، وَاتَّبِعُونَ، اور میری پیروی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ۔ اچھا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی قیامت کے بارے میں تمہیں شیطان جو ہے نا وہ شک میں نہ ڈالے۔ اب اس سے یہ معلوم ہے کہ جو آدمی قیامت کے بارے میں شک کرتا ہے وہ شیطان کے ہستے چڑھا ہوا ہے۔ وجہ یہ کہ شیطان طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھو جی جب تم مر جاؤ گے تمہارے جو ہے نا یہ وٹامنز بھی ختم ہو جائیں گے، زمین کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، دوبارہ کیسے اٹھائے جاؤ گے، وہ مختلف قسم کی پٹیاں بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں اس بات سے نہ روکے، یہ عقیدہ نظریہ قیامت کا ہے، اس سے تمہیں پیچھے نہ کر دے، اس لیے کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اور دشمن جو ہے وہ ہمیشہ وار ہی وہ کرتا ہے کہ جس سے انتہائی شدید نقصان ہو۔ اور تین عقیدے جو ہیں ان میں سے اگر ایک عقیدے کا بھی انسان انکار کر دے تو پھر وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت اور قیامت، یہ تین بنیادی عقیدے ہیں۔ تو وہ قیامت کے بارے میں جو ہے نا وہ شک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ شیطان کے پیچھے لگ کے قیامت کے بارے میں تم نے شک میں نہیں رہنا، بلکہ قیامت کے بارے میں یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ زندہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ قیامت میں بھی انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے سامنے کیا چیز مشکل ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور ہرگز تمہیں نہ روکے شیطان، یعنی سیدھے رستے سے شیطان نہ روکے تمہیں، اور اسی طرح قیامت کا جو عقیدہ ہے اس سے شیطان تمہیں پیچھے نہ کرے۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ، بے شک وہ شیطان تمہارے لیے عَدُوٌّ مُبِینٌ، واضح دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کھلی ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے اعلان نبوت کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساتھ ہی معجزات بھی عطا کیے، بڑے بڑے معجزات، ایسے معجزات جو کہ یعنی بڑے واضح تھے، مردوں کو زندہ کرنا، اور اسی طریقے سے جو پیدائشی نابینا اس کو ٹھیک کرنا، اور اسی طرح جزام والے کو ٹھیک کرنا، پرندوں کی جو شکل بنا کے اس کو اڑانا، یہ ایسے معجزے تھے کہ یہ سارے وہ کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں بالحکمت، حکمت کے ساتھ، یعنی تمہیں میں حکمت کی باتیں سکھانے آیا ہوں، اور اسی طرح وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میرا آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو میں ان کو تمہارے سامنے واضح کر دوں۔ اور اختلاف یہ کہ یہودی جو ہے انہوں نے تورات میں تحریف کر دی تھی، تورات میں تبدیلیاں کر دی تھی، اور وہ ان کا یہ نظریہ بن گیا تھا کہ ہم سارے اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے پیارے ہیں، اور ساتھ ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، صرف اگر جہنم میں گئے تو پھر بھی کچھ دن جائیں گے، یہ سورہ بقرہ میں گزرا۔ اور انہوں نے حق کے اندر بالکل اختلاف کر کے خلط ملط کر دیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اختلافات کی باتیں ہیں ان کو میں ختم کر کے صحیح راستہ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، لہذا تم اب اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ فرمایا نا، کیونکہ یہ مشرکین یہ کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نعوذ باللہ اپنی عبادت پہ لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو اپنی عبادت پہ نہیں لگایا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کے آئے تو انہوں نے اپنی قوم اور بنی اسرائیل کو یہ خطاب کیا، وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، یہاں واضح نشانیوں سے مراد یہ معجزات ہیں، قال، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قد تحقیق جئتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں بالحکمت، حکمت کے ساتھ، یعنی حکمت کی
باتیں سنانے آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور یہ کہ میں تاکہ بیان کروں تمہارے لیے بعض الذی کچھ وہ چیزیں تختلفون فیہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو، کہ جن میں تو تم نے اختلاف شروع کر دیا ہے اور تورات میں تحریف کر کے نئے نئے عقیدے تم نے اپنا لیے ہیں، نئے نئے اعمال اپنا لیے ہیں، ان کو میں جو ہے نا وہ تمہارے سامنے واضح کروں کہ ان میں ٹھیک کون سا ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری بات مانو۔ اور ساتھ ہی انہوں نے مزید کیا کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہ، ربی میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرا اور تمہارا رب ہے، صرف اسی ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے معجزات عطا کیے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی من میں یہ بات کچھ نہ کچھ تھی کہ یہ کہیں لوگ مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرنا نہ شروع کر دیں، اس لیے انہوں نے جا بجا بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اچھا اب عیسیٰ علیہ السلام تو آئے، انہوں نے بنی اسرائیل نے جو تورات میں تبدیلیاں کی تھی، احکامات تبدیل کر لیے تھے، جو شرک شروع کیا تھا اور شرک کے مختلف راستے اور عقائد بنا لیے تھے، ان سب کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے اپنی محنت سے تبلیغ کر کے اس کو ختم کیا، ایک راستہ متعین کیا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو خود عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، رفع عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو اب زندہ آسمانوں پہ اٹھانے کے بعد جو خود عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دی، ان کے جو ہے نا وہ بہت سارے گروہ بن گئے، اور ان میں سے 3 گروہ تو مشہور تھے بن گئے، اور وہ تینوں جو ہے وہ کفری عقائد والے بن گئے۔ ان میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے جی ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہی اللہ ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیا کر دیا جی، الہ اور معبود بنا لیا۔ یعنی وہ سورہ مائدہ میں یہ تفصیلاً گزرا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے کفر کیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم ہی ہیں، حالانکہ عیسیٰ بن مریم الہ نہیں ہے، وہ عیسیٰ بن مریم جو ہے نا وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ایک گروہ نے یہ عقیدہ اپنا لیا، اور دوسرے نے یہ اپنا لیا کہ بھائی اقانیم ثلاثہ، کہ الہ اور معبودان 3 ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ، یہ 3 مل کر خدائی نظام چلا رہے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی سورہ مائدہ میں فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا، اور ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 الہوں میں سے ایک ہیں۔ اور تیسرے گروہ نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ 10ویں پارے میں ہے سورہ توبہ میں، کہ عیسائیوں میں سے ایک گروہ کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ 3 طرح کے گروہ ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں اتنی شدت سے اختلاف کیا کہ اصل حق جو ہے نا وہ بالکل پیچھے رہ گیا، اور یہی 3 فرقے جو ہے وہ عیسائیوں کے دنیا میں پھیلے، اور ان میں سب سے زیادہ جو ہے نا یہی فرقہ پھیلا کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ اختلاف کیا ہے اور انہوں نے ظلم کیا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا ہے، ان کے لیے فرمایا قیامت والے دن سخت ترین دردناک عذاب ہوگا، اور اس عذاب سے ان کو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ فرمایا فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا گروہوں نے من بینہم، اپنے درمیان، اور ان گروہوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انہی فرقے بنے، ان میں سے 3 مشہور تھے، یعقوبیہ، نستوریہ اور ملکائیہ۔ ایک نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک نے یہ بنا لیا، دوسرے نے یہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، اور تیسرے نے یہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا ایک کا یہ نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی شکل میں اللہ تعالیٰ آگے ہیں زمین پہ، نعوذ باللہ۔
تو فرمایا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا گروہوں نے اپنے درمیان، فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، من عذاب یوم علیم، بڑے دن کے عذاب سے، بڑے دن کے دردناک عذاب سے، من عذاب یوم علیم، جو دردناک دن ہے اس کے عذاب سے، اور دردناک دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے، یعنی دردناک دن کے عذاب سے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت عذاب کا فیصلہ کریں گے اور پھر ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ حال ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جنہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے، فرمایا ان کے طریقہ کار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب حق بات کو نہیں مانیں گے، وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں قیامت آئے اچانک اور پھر ہم مانیں۔ تو فرمایا قیامت جب آ جائے گی تو پھر کسی کا ماننا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت کی جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، تو جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس کے بعد کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ تو جب قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد تو سارے کے سارے کفار ایمان کا اعلان کریں گے اور بڑے واضح الفاظ میں کہیں گے جی کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے جو کفر کیا ہم اس سے بیزار ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یا یہ کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں کہ مشرکین مکہ بھی اپنے شرک میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے بھی طرز عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اس بات کے انتظار میں ہے کہ قیامت آئے اور پھر مانے، لیکن قیامت آئے گی اچانک اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جب قیامت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی ایمان لائے گا بھی تو پھر اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ ایمان وہاں اس وقت لائے گا اور ایمان کا اعلان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ فرمایا نا حال ینظرون، یہ حال کے بعد جب اللہ آ جائے تو یہ لا کے معنی میں ہوتا ہے، تو حال ینظرون وہ نہیں انتظار کرتے الا الساعۃ مگر قیامت کا، ان تأتیہم یہ کہ وہ آ جائے قیامت ان کے پاس بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی ان کو شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، اچانک فرمایا قیامت آ جائے بس، اور اب اسی کے منتظر ہیں، اب اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہے نہیں کہ جس کا وہ انتظار کریں، اور قیامت جب آئے گی تو پھر ایمان معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔